بسم اللہ الرحمن الرحیم بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین۔ السلام علیکم۔ آج کل جب ہم اپنے معاشرے پہ نظر دوڑاتے ہیں تو معاشرے کا ہر فرد تقریباً ہمیں پریشان اور مسائل میں الجھا ہوا گرا ہوا نظر آتا ہے، خصوصاً نوجوان اور پڑھے لکھے نوجوان جن کو روزگار نہیں ملتا یا وہ کوئی کاروبار کے مواقع ان کو میسر نہیں ہے۔ اگر ہم ان کے روٹ کاز پہ جائیں تو ہمارے معاشرے میں تعلیمی طبقات بنے ہوئے ہیں، اس کے بعد سہولت عامہ کی طبقات بنے ہوئے ہیں، یعنی کچھ لوگوں کو سہولیات جس میں تعلیم، صحت اور باقی فیسلٹیاں وافر مقدار میں اور آسانی سے اویلیبل ہے، جبکہ کچھ لوگ اپنے ضروری سہولیات کے لیے بھی تگدو کرتے ہیں مگر ان کو خاطر خواہ حصول نہیں ہوتا ان کا۔ خصوصاً اگر ہم نوجوانوں کی بات کریں تو تعلیم یافتہ ہونے کے باوجود ان کو جاب نہیں مل رہی۔ تو اسی طرح سے اگر ہم ان سب کو مسائل جانیں، پہلے تو ہم ایکسیپٹ کریں کہ مسائل ہیں ہمارے، جیسے مثلا میں مثال دے رہا ہوں کہ اگر ہمارے پاس گاڑی ہے فار ایگزامپل اور وہ خراب ہوتی ہے تو جتنے دن وہ خراب ہے تو ہمیں پریشانی کا سامنا ہے، ہمارا اسی طرف دھیان ہوتا ہے اس کے حل کی طرف جب تک وہ ٹھیک نہیں ہوتی۔ تو اس طرح جو ہماری زندگی کے مسائل ہیں کہ جب تک ہم ان کو مسائل نہ مانیں اور اس کو ایکسیپٹ نہ کریں کہ ہاں یہ مسائل ہیں جنہوں نے ہمیں کسی نہ کسی صورت پریشان رکھا ہوا ہے اور اس کی سلوشنز کی طرف نہ سوچیں، تو یہ اس طرح ہی زندگی گزرتی رہے گی، بلکہ ٹائم کے ساتھ ان مسائل میں اضافہ ہوگا۔ تو اب میرے خیال میں ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ایک اگر جوان ہے، ایک عام بندہ ہے، وہ ان کا جو بیسک مسئلہ ہے وہ روزگار ہے، پیسے کمانا ہے، معاش ہے، تجارت ہے، زراعت ہے، لیکن کسی کو تو ایک روزگار، زراعت کا ایک مواقع وہ نہیں مل رہا، جبکہ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ ہیں جو نسل در نسل وہ جاب بھی کر رہے ہیں یا کوئی کاروبار کر رہے ہیں، ریٹائرمنٹ کے بعد بھی ان کے پلاٹس، ان کی زرعی زمینیں ہوتی ہیں، بلکہ اگر یہ کہوں کہ ان کے پاس ملٹی سورس آف انکم ہے، جبکہ ایک سنگل سورس آف انکم کے لیے پریشان رہتا ہے، تو یہ ہوگا۔ اسی طرح سے جب ہم ان ساری چیزوں کو مان لیتے ہیں اور اس کو سمجھ لیتے ہیں تو پھر ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم اور ہمارے دوسرے بھائی، ہمارے دوسرے انسان کب تک ایسے مسائل کے ساتھ زندگی گزاریں گے۔ تو اس کے لیے ہمیں انفرادی طور پہ تو کوشش کرنی چاہیے، مگر اجتماعی طور پر بھی ہمیں کوشش کرنی چاہیے، لیکن اس کوشش کے باوجود ایک حقیقت تسلیم کرنی چاہیے کہ ٹائم کے ساتھ ساتھ جتنے مسائل بڑھے ہوئے ہیں تو ان کے سلوشنز کے لیے ہمیں اتنی زیادہ جدوجہد بھی کرنی پڑے گی۔ تو یہ اب ہمارے کچھ انسانوں کے بس کی بات نہیں ہے، یہ اس کے لیے ایک الہی نظام کی طرف رجوع کرنا پڑے گا، جس کو ہم امام حق کہتے ہیں، امام زمانہ علیہ السلام کہتے ہیں۔ جب تک ہم اس کے وجود کو، اس کے ظہور کو، ان مسائل کے سلوشنز نہیں سمجھیں گے تو تب تک ہم ان کی طرف نہیں بڑھیں گے، اور یقین جانیے یہ ان کا ظہور ہوگا بھی نہیں اتنی آسانی سے۔ تو اس لیے ہمیں انڈیویجولی اسپیشلی نوجوانوں کو اٹھنا چاہیے، ان کو کوشش کرنی چاہیے اور اس کے الہی انقلاب کی طرف بڑھنا چاہیے۔ جیسے قرآن مجید میں بھی آتا ہے کہ آپ ہجرت کریں۔ ایک تو فزیکل ہجرت کی بات ہے جو سنت کے اندر بھی موجود ہیں اور لوگ کرتے بھی ہیں، اس سے ان کو اسپیشلی معاش کے اندر اس کو کامیابی بھی حاصل ہوتی ہے، لیکن ایک ہجرت ہے آپ کی سوچ کی ہجرت۔ تو میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ مسائل سمجھیں اور ان کے سلوشنز امام علیہ السلام کی وجود مبارک سے ہیں، تو ہم نوجوانوں کو اور معاشرے کے ہر طبقے کو انڈیویجولی اپنا دھیان، اپنا سوچ امام علیہ السلام کی طرف کرنا چاہیے، اور پھر اس طرح سے دو دو چار چار مل کے اجتماعی طور پر ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ جب تک ہم کوشش نہیں کریں گے، جب تک ہم ان کی ظہور کی راہ ہموار نہیں کریں گے تو تب تک ظہور نہیں ہوگا، وہ ڈیلے ہوتا جائے گا۔ تو ایک اور چیز سمجھیں کہ دنیا میں جب ہم نظر دوڑاتے ہیں تو طاغوتی نظام کا غلبہ ہے۔ آپ بینک نظام دیکھیں، ہر طرف کسی نہ کسی صورت میں آپ کو بینک ٹرانزیکشن میں آپ انوالو ہوں گے، اور اسی طرح سے باقی آپ جتنی بھی چیزیں دیکھیں تو ہمیں ناانصافی،
اور انصاف کا حصول بالکل ناممکن ہی سا نظر آتا ہے۔ کسی کی زمینوں کے مقدمات دیکھیں، وہ سالوں سال سے چل رہے ہیں، اور کسی کی خدا نخواستہ کوئی اور مسئلے مسائل مجرمانہ ٹائپ کے، ان کی سلوشنز بھی نہیں ہوتے عدالتوں میں۔ یہ اتنا بہت بڑا ایک معاشرے میں ناانصافی اور ظلم کا بول بالا ہو گیا ہے کہ اس کے لیے اب ہمیں خلیفۃ اللہ کی طرف ہی رجوع کرنا پڑے گا۔ ان کا سلوشن انہی کے پاس ہے، لیکن اتنی طاغوتی نظام کے خلاف پھر ہمیں اتنی طاقت بھی اختیار کرنی پڑے گی، اتنے وسائل بھی ہمیں اپنانے پڑیں گے۔ ان کے مقابلے میں آنا ہے۔ ہمارا رہبر ہوگا امام زمان اسلام ہی ہے، لیکن وہ بینگ انسانی اس دنیا میں آئیں گے، انقلاب برپا کریں گے، لیکن بینگ انڈیویجول، بینگ جوان، ہم نے بھی اس میں اپنا حصہ ڈالنا ہے، اور وہ ہماری ایمان کا حصہ بھی ہے۔ تو میں یہ بس اسی پہ اختتام کرتا ہوں کہ ہم اپنے 24 گھنٹے میں کچھ وقت اس کی سوچ کے لیے نکالیں کہ ہم امام علیہ السلام کی ظہور کے بارے میں سوچیں، ان کے انقلاب کے بارے میں سوچیں، اور مسلسل اس کی طرف ہم حرکت کریں، اور تاکہ ان کا یہ ظہور جھل اور نہ صرف ہماری انفرادی بلکہ اجتماعی زندگی سب کی بہتر ہو، اور سب اللہ کی دین کی طرف آئیں، اور ہماری دنیا اور آخرت اسی طرح سے کامیابی سے ہم کنار ہوں گے۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔